بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردس في البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي ووضع في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لم يعيد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم إذا دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم يحفظوا. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في القليب قليب بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ. اگر یہ تو مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، آدمی کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اب جب نماز اس نے شروع کی اس وقت یہ ساری چیزیں پاک تھی، تو ابتدائی صلاۃ کے وقت ہی ضروری ہے یا پورے اوقات میں ان کا پاک رہنا ضروری ہے؟ یہ اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک ابتدا میں جس وقت نماز کو شروع کرو اس وقت تمہارا بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. پھر اگر کسی وجہ سے تمہارے کپڑے میں کوئی ناپاکی آ جائے یا بدن پر کوئی ناپاکی گر جائے، مثلا نماز پڑھ رہے ہو اور اوپر سے کوئی پرندہ بیٹھ کر کے چلا گیا، پاخانہ کر کے چلا گیا، تمہارے کپڑے کو لگا، تو اس صورت میں تمہاری نماز درست ہو جائے گی. اس کی پوری نماز تک اس کا پاک رہنا ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جس طریقے سے ابتدا میں پاک ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے پوری نماز تک میں تمہارا کپڑے اور بدن کا پاک رہنا ضروری ہے. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ مصلی کے پیٹھ کے اوپر کوئی ناپاک چیز ڈالی گئی یا کوئی ناپاک چیز، گندی چیز ڈالی گئی، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طریقے سے فرماتے ہیں اسی قسم کا یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی. وکان ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا رأى فی ثوبہ دمن، اپنے کپڑے کے اوپر خون وغیرہ دیکھتے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، وضعہ، تو اس کو نکال کر رکھ دیتے تھے، وہ مضى فی صلاتہ، اپنی نماز کو پڑھتے چلے جاتے تھے اور نماز کو پوری کرتے تھے. وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلی وفی ثوبہ دم، اگر تم نے نماز پڑھی اور تمہارے کپڑے پر خون لگا ہوا ہے یا جنابت لگی ہوئی ہے
یا اول غیر القبلہ، قبلے کے علاوہ دوسری جہت کی طرف تم نماز پڑھ رہے ہو، یا تیمم کر لیا فصلہ، پھر تم کو پانی مل گیا، تو ان تمام صورتوں میں تمہاری نماز درست ہو جائے گی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث بیان کی کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی عند البیت، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی یہ حضرات جو تھے، کافرین جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں کعبہ شریف کے پاس ابو جہل اور ابو جہل کے دوسرے جتنے بھی ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے ساتھی وہاں پر موجود تھے، اور ان لوگوں نے بھی کیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی کہیں آج کسی جگہ پر کوئی جانور کٹا ہے، اونٹ کٹا ہے کہیں پر؟ تو کہا گیا کہ ہاں فلاں قبیلے میں ایک اونٹ آج کل کٹا ہے۔ کہا کہ اس اونٹ کا جو اوز جو ہے وہ سٹمک پیٹ اوز جو ہے وہ اوز کو لے کر آؤ، تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیں، تو اوز کی بوجھ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی۔ تو فوراً ایک آدمی اشکال قوم جس کو حدیث میں بتایا گیا، وہ فوراً کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ فرعون وہ تو یہ ابو جہل تھا، تو یہ اشکا ابو جہل سے بھی وہ بڑھ گیا کہ نہیں، سب سے بڑا تو ابو جہل تھا۔ لیکن یہاں پر ابو جہل نے خود کہا کہ بھائی فلانی جگہ کے اوپر جانور کٹا ہوا ہے، اس کا اوز کون لے کر آتا ہے؟ تو ابو جہل کے کہنے پر فوراً یہ بدبخت کھڑا ہو گیا، اس وجہ سے اس کو اشکل قوم کہا گیا۔ بہرحال وہ کھڑا ہو گیا اور جا کر اس نے کیا ہے وہ اوز کو اٹھا کر لایا، اور لا کر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ اب اس کی بوجھ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں تو وزن اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ وہاں سارے کے سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذیت کو دیکھ کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر سب کے سب ٹھٹھا مذاق کرنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے لگے۔ وہیں دور کہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ دور سے بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت کافروں کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، اور کافر اذیت اور تکلیفیں بہت زیادہ پہنچایا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور وہاں جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو جا کر کہا کہ تمہارے ابو جان کے اوپر یا تمہارے نانا جان کے اوپر کیا ہے، اس طریقے سے ابو جان کے اوپر تو اس طریقے سے یہ کافر مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، اور وہ وہاں سے آئی اور آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر اونٹ کی حوض رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بوجھ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا اور ہٹا کر اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد کیا ہے، یہ جو کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا ہے بول کر وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ یہ پورا قصہ ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز شروع کی اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، کپڑے بھی پاک تھے اور بدن پر بھی کوئی نجاست وغیرہ نہیں تھی، اور درمیان میں کافرین نے لا کر اس حوض کو رکھ دیا۔ اس کے رکھنے کی وجہ سے اب بعد میں نماز کے درمیان میں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نماز درست ہو جائے گی، جیسے یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درست ہو گئی۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو اس حدیث سے شروع کیا اور استدلال پکڑا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، اور ابو جہل و اصحاب لہو اور اس کے جتنے دوست تھے وہ جلوس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ ایکم یجیو بصلاح جزور بنی فلانین، تم میں سے کون ہے جو لائے جزور کہتے ہیں اونٹ کو، اور صلاح جزور کہا جاتا ہے اونٹ کے حوض کو، پیٹ کو۔ تو فلانے خاندان میں، فلانے قبیلے میں جو اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور اس اونٹ کا جو حوض ہے وہ کون لے کر آئے؟ فَيَضَعُ عَلَى ظَهْرِ محمد، اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے جب وہ سجدے میں جائے۔ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، جو قوم میں بہت بڑا بدبخت تھا وہ فوراً تیار ہو گیا، وہ گیا اور جا کر لے کر آیا وہ۔ فَنَظَرَ حتیٰ اذا سجد، اور لے کر آیا تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا وہ، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے وضعہ علی ظہرہ بین کتفیہ، تو اس وقت اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کمبوں کے درمیان میں اس جگہ پر لا کر اس بوجھ کو اس نے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَنظُرُ، میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے اور عبادت کے لیے بھی ان کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں اور ان کی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے کہ کافروں کا ایسا دبدبہ تھا، کافروں کا ایسا دور تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَنظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ لِي مَنَاةٌ، ایک کاش کہ مجھے ان کافروں کو ایسی حرکت کرنے سے روکنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی، لیکن اتنے میں خود کر بھی نہیں سکتا تھا، ان کافروں کو ایسے کام کرنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ لو كانت لي لو كانت لي منع کرنے کی مجھے طاقت ہوتی۔ قال فجعلوا يضحكون، اور پھر اس کے بعد وہ آپس میں زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کو تو کہا جاتا ہے تبسم، اور ایک کو تو کہا جاتا ہے ضحک، اور ایک کو کہا جاتا ہے قہقہا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہاں پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگے وہ یضحکون وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ قہقہا کے ساتھ اور ہنسی مذاق کے ساتھ جب وہ کیا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے تو ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرتا ہے، کہیں ادھر جھکتا ہے کہیں ادھر جھکتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے بہت ہی مسرت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے، اور ایسا ہنسنے لگے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر یحیل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر گرتا بھی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا یرفع راسہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور اس کے بوجھ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، سر اٹھانا چاہتے تھے لیکن کیا ہے سر کے اوپر، کھمبے کے اوپر یا پیٹھ کے اوپر جو بوجھ تھا، اس بوجھ کی وجہ سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔
حتی جاءتہ فاطمہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت میں چھوٹی بچی تھی وہ آئی، فطرحتہ عن ظہرہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس وزن کو نیچے گرا دیا اس کو آپ کی پیٹھ سے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ترجمۃ الباب اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا. اب اس حدیث کا آگے کا حصہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ لوگ اسلام کے پھیلنے کے لیے مانع تھے، اسلام کے لیے مضر تھے، اسلام کے لیے رکاوٹ کا سبب تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا فرمائی، اور یہ بد دعا تمہارے سامنے ذکر کی گئی. یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے، کبھی اپنی ضرورت سے، اپنے فائدے کے لیے کسی کے اوپر بد دعا نہیں فرمائی. ہاں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پہنچانے کے لیے معنی بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نشر و اشاعت کے لیے معنی بنا، دین کے لیے معنی بنا، اللہ کے راستے میں اگر وہ رکاوٹ بنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بد دعا مانگی ہے، اور یہ مانگنا درست بھی ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، تو پھر یہاں کیسے ہوا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی کے اوپر بد دعا نہیں کی. ہاں، جہاں بھی بد دعا کا الفاظ ثابت ہے، یا دعا میں بھی جہاں بد دعا کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے معنی بنتے ہیں، یا فساد کا ذریعہ یا فساد کے واسطہ بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگی ہے. تو چونکہ یہاں پر بھی ابو جہل اور ابو جہل کی جو پارٹی تھی، وہ پارٹی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مانی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی ایمان کی دعوت دیتے، یہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے، روکنے کی کوشش کرتے، اور بہت زیادہ ان کی تکلیفیں بڑھ گئی تھی. اور ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے وہ روک رہے تھے، نماز کے لیے منع کر رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے تھے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع راسہ ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریش کے اوپر کیا ہے، گرفت فرما، پکڑ فرما، اور 3 مرتبہ فرمایا. یہاں قریش سے کفار مراد ہے، یعنی کفار قریش جو ہیں، ان کی شرارتیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یا اللہ اب تو ہی ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ان کافروں کو سزا عطا فرما. 3 مرتبہ انہوں نے بد دعا کی. اب جو بد دعا کر رہے تھے اسی مسجد حرام میں، مسجد میں کعبہ شریف کے پاس، یہ ابو جہل وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کے الفاظ بھی انہوں نے سنے. تو یہ ان کو دعا بہت ہی بھاری لگی، اور اس بد دعا کی وجہ سے یہ کافر بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور بہت زیادہ ان کو برا لگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں کعبہ شریف کے پاس دعا کی ہے، اور یہ جگہ ایسی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا جو مقام تھا، کعبہ شریف کی جو پوزیشن تھی، وہ ان کافروں کے دل میں بھی بہت زیادہ تھی. اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، ہمارے حق میں بد دعا کی ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی. اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ بھاری لگا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ یہ اسلام کے رکاوٹ میں بننے والے قریش کو
قریش کے لیے تو کافی ہو جائے یا ان کے اوپر تو سزا مر فرما. اور پھر جو خاص کر اس زمانے کے جو بڑے سردار تھے یا بڑے حضرات تھے جو کیا ہے اسلام کے رکاوٹ کے لیے بہت ہی زیادہ معنی بنا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی لیا اور نام لے کر بھی بد دعا فرمائی، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی. ظاہر بات ہے، یا تو وہ مکہ مکرمہ جگہ ایسی ہے، حرم کی جگہ ہی ایسی ہے، بیت اللہ کی جگہ ہی ایسی ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہی قبول ہے، اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. تو یہاں پر ان دعاؤں کو سن کر جو کافرین کو رنج ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسے دعا کیوں کی، تو اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ پر جو بھی دعا کی جائے، جو بھی بد دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی. یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. سمجھ میں آنے، ان کو بھی معلوم تھا کہ صادق الامین آدمی کہ جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے گزری ہے اور اپنی زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جھوٹ بولے گا. سمجھ میں آیا نہیں. خود نقل بھی کیا جاتا ہے کہ کسی نے ابو جہل سے پوچھا بھی کہ یار تم اس کی مخالفت کرتے ہو، کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہر چیز میں یہ جو کیا ہے قریش حضرات کے جو یہ حضرات ہیں یہ ہر چیز میں ابو مطلب والے ہمارا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب یہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہم کہاں سے لائیں، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا جانتے تھے، سچا دیکھ رہے تھے، لیکن ماننے سے اپنی ہتک محسوس ہوتی تھی، اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی. اس وجہ سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور کیا ہے اس امت کے سب سے بڑے کیا ہے فرعون، اور اس امت کا فرعون کیا ہے وہ فرعون بننا انہوں نے منظور کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے نہیں مانا. بہرحال دونوں وجہ ہو سکتی ہے. ان دعوت فی ذالک البلد مستجابۃ ثم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بھی بد دعا کی. اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بعتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عقبہ، امیہ ابن خلف و عقبہ ابن ابی معیط. اور ساتواں بھی بتایا لیکن وہ ساتواں کون تھا وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا. شورا کہتے ہیں وہ عمارہ ابن ولید تھے، ولید ابن مغیرہ کے بیٹے تھے. فوالذی نفسی بیدہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم. دیکھو درمیان میں ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھو، ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا کی اور ادھر اس کی قبولیت کے آثار بھی ہو جانے چاہیے. سمجھ میں آئے نہیں. اور اگر یہ آثار ہمیں محسوس نہیں ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہے وہ حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، وہ اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا. دیکھو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 سال کی ہو، 4-5 سال کی ہو، چھوٹی بچی ہو. سمجھ میں آنے اس وقت میں بد دعا کر رہے ہیں اور نام لے کر بد دعا کر رہے ہیں، حرم پاک میں بد دعا کر رہے ہیں، کعبہ شریف کے پاس بد دعا کر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا. اور اس دعا کی قبولیت کی امید صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی بلکہ اس زمانے کے جو کفار تھے ان کو بھی قبولیت کی امید تھی کہ یہاں تو جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ تو ان کو ابو جہل کو اور اس کو پکڑ اور ختم کر اس کو. سمجھ میں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا، ہجرت مجبوری ہوئی. اس دعا کے کم سے کم 4-5 سال
تو ایسے ہی گزرے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں رہے، ان کی اذیتیں مشقتیں وغیرہ برداشت کرتے رہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی 1 سال گزرا، سمجھ میں، اور 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد پھر کیا ہے، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے لیے بد دعا فرمائی تھی وہ سارے کے سارے بدر کے موقع پر کٹے ہوئے پڑے تھے، اور سب کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب دشمنان کو کیا ہے قتل کر دیا، اور کوئی وہاں پر باقی نہیں رہا، سمجھ میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بھی کئی سالوں کے بعد سمجھ میں دعا قبول ہوئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر دعا کی اور فوراً قبول ہو جائے اور فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہوئی، قبول بھی ہوئی، لیکن اس کا اثر جو ہے کئی سالوں کے بعد ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے متعلق، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کے دعاؤں کے متعلق بھی اسی طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ، ماں باپ اپنے بچے پر جیسے رحیم، اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو اپنی مخلوق کے اوپر اس سے بھی زیادہ رحم ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ ماں باپ سے اگر کوئی چیز ہم مانگتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، سمجھ میں، تو ماں باپ وہ چیز جو ہم نے مانگا وہ نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر وہی دے دیں گے تو انہیں معلوم ہے کہ یہاں ان کو نقصان ہوگا، اور ماں باپ اپنے بچوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اس وجہ سے اس کی جگہ پر کوئی اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، اب وہ اس سے کیا ہے آئس کریم مانگ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے یا اس کا وہ کیا ہے سویٹ مانگ رہا ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ سویٹ کھائے گا تو اس کو پیٹ میں تکلیف ہوگی، یا آئس کریم کھائے گا تو اس کی بخار آ جائے گا، تو اس وقت اس کی جگہ پر کیا ہے اس سے دوسری اچھی قیمتی چیز دے دیتے ہیں، وہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، تو دعا قبول فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ دیتے ہیں، لیکن بدلہ دینے میں ہماری صحت کا، بدلہ دینے میں ہماری کیا ہے بہتری کا اللہ جل جلالہ خیال کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور جو مانگا وہ دے دیا جائے گا اسی وقت میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب اور ذریعہ بنے، سمجھ میں آ گیا۔ مثلا اگر کسی آدمی نے دعا کی کہ اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، اور اسے اسی وقت 56 کروڑ کی چوتھائی مل گئی، یا اللہ میرے فلانے سے میری شادی ہو جائے، اور اسی وقت شادی ہو گئی، تو وہ شادی میں ایسا رل مل جائے گا کہ پھر وہ پڑھنے پڑھانے وغیرہ سے رہ جائے گا، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا تو قبول کر لیا لیکن اس سے اچھا دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کو بلائے گا اور کہے گا کہ دیکھو تم دعا کرتے تھے، تم نے یہ دعا کی، 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 اور یہ ساری دعا میں نے قبول کر لی، اور تمہارے لیے فیور میں تھا تو تم کو یہ دے دیا گیا، یہ دے دیا گیا، یہ دے دیا گیا، یہ دے دیا گیا، تم نے تندرستی مانگی تھی تندرستی دے دی گئی، تم نے علم مانگا تھا تم کو علم دیا گیا، تم نے سعادت مانگی تھی تو سعادت دے دی گئی، تم نے اچھے اخلاق مانگے تھے اچھے اخلاق تم کو دے دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا، یہ دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمہاری دعا تو قبول کر لی گئی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اور تم نے دعا میں مانگا بھی یہ تھا، وہ بھی قبول کر لیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس مصیبت سے زیادہ ایک بڑی اور مصیبت آ رہی تھی، سمجھ میں، تمہاری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مصیبت کو تم سے ہٹا دی. یہ بھی ہمارا بڑا فائدہ ہے. سمجھے؟ مثلاً اگر کوئی آدمی 10 روپے مانگے اور اس 10 روپے کی جگہ پر 100 روپے دیے جائے اور وہ کہے کہ مجھے 10 روپے نہیں دیے تو وہ تو رونگ ہے. ارے 10 کی جگہ پر 100 دیے تمہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اس بڑی مصیبت کو روک دیتے ہیں. تو کہا کہ تم نے دعا مانگی تھی اور اس دعا کے بدلے میں یہ بڑی مصیبت جو تمہارے پر آ رہی تھی ہم نے اس مصیبتوں کو روک دیا تھا. سمجھ میں آدمی بہت خوش ہوگا کہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دعا بہت مخل عبادت ہے، عبادت کا مغزہ ہے. اس وجہ سے خوب دل لگا کر اور دل کھول کر مانگنا چاہیے. بلکہ آدمی کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر اور محتاج بن کر مانگتے رہنا چاہیے. جتنی دعا مانگو گے اتنا اچھا ہے. تیسری صورت حدیث پاک میں یہ بتائی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس بندے سے کہیں گے کہ تو نے یہ دعا کی تھی، وہ دعا میں نے قبول کر لی تھی، لیکن اس کو میں نے دعا کو محفوظ کر لیا تھا. سمجھ میں؟ اور میں نے اس کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں دیا تھا. اس کا بدلہ اب میں تم کو تمہاری اس دعا کا بدلہ جنت میں یہ دے رہا ہوں، تمہاری اس دعا کا بدلے میں جنت میں یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبول ہوئی دعا کا بدلہ جو ہے جنت میں عطا فرمائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب دعا ریزرو ہوتی، سب دعا محفوظ ہوتی تو آج مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوتا. اس لیے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملی وہ تو ختم ہو گئی، اور اب جنت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو میں اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا کی اور فوراً قبول ہو جائے اور فوراً اس کا نتیجہ ہو جائے. دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کفار قریش کے اوپر بد دعا، یہ کم سے کم 4-5 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ظہور فرمایا اور بدر کے موقع پر یہ قتل ہوئے. بد دعا تو ابھی کر لی گئی، قبول بھی ہو گئی، لیکن اس کا اثر ظاہر ہوا 5-6-7 سال کے بعد جب بدر کا موقع ہوا تھا. تو اس وجہ سے دعا کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے. فوالذی نفسی بیدی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد رأیت الذی، میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا تھا نام لے کر، سرعا وہ ڈالے گئے تھے، پھینکے گئے تھے قلیب بدر میں جو کنواں تھا اس کنویں میں یہ جنگ بدر ہو گئی. اور بدر میں یہ سارے کے سارے کیا ہے کفار بڑے بڑے سردار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. تو پھر اس وقت ان کی مردوں ان کا جو جیفا ہے، بدن ہے، ان کے جو لاش ہے، ان لاشوں کو سارے کافرین کے لاشوں کو اس زمانے میں وہاں ایک کنواں تھا بدر میں، اس کنویں میں ڈالا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک آدمی کی لاش اتنی زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے یا جب اس کو کھینچا گیا تو اس کے عضو اس کے اعضاء ٹوٹنے لگے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ریت میں اس کو ریت ڈال کر اس کو دفن کر دیا، ریت ڈال کر اس کو گاڑ دیا گیا. بہرحال یہ کفار قریش ہے، ان کی حالت ہوئی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز کے درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نجاست ڈالی گئی. جی قال رحمه الله باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. وقال عروة عن المسور ومروان مروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم خامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال هل سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں بتایا کہ البزاق یعنی تھوک، بزاق جو منہ میں سے تر ہو کر کیا بہتا ہے نکلتا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں. تو تھوک اور مخاط جو جس کو ہم ریٹھ سے تعبیر کرتے ہیں جو ناک سے نکلتا ہے، تھوک اور ریٹھ اور اس کے مانند جو ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. ہر ایک آدمی کا بزاق، تھوک اور ریٹھ پاک ہے، سمجھ میں آیا نہیں. لیکن چونکہ ایک قسم کا میل کچیل ہے، اس وجہ سے اس سے احتراز کرنا، صفائی کرنا اور اس سے کیا ہے بچنا، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے. بعض حضرات کے نزدیک، بعض تابعین کے نزدیک ہر ایک آدمی کا تھوک اور ریٹھ اس کے حق میں تو پاک ہے، اس کے بدن پر لگ جائے، اس کے کپڑے پر لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرے کے حق میں ناپاک ہے، سمجھ میں آیا نہیں. لیکن ہم جمہور کے یہاں، ہمارے یہاں ہر ایک آدمی کا تھوک جو ہے اور ریٹھ جو ہے، بلغم جو ہے وہ پاک ہے. لیکن کیا ہے، نظافت کے لیے اس سے بچنا یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال البزاق والمخاط ونحو فی الصوب وقال عروہ عن مسور و مروان خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور صحابہ کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے کی محبت تھی. سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھی، بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھی. حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حدیبیہ پر کافروں نے روک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانا پڑا. اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدہ کو صلح حدیبیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پانی گرتا تھا، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس پانی کو لے لیتا تھا اور پانی کو لے کر اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر تبرک کے طور پر وہ لگا لیا کرتا تھا، مل لیا کرتا تھا. اور اگر کسی آدمی کو وہ پانی نہیں ملتا تھا اور کسی دوسرے نے پانی لے کر اپنے چہرے پر لگا لیا ہے تو یہ آدمی اس کے چہرے پر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو لے کر اپنے بدن کے اوپر لگا لیا کرتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی، اتنی محبت تھی، سمجھ میں آئے. اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھو کر کے تھونکا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم نکالا ہو تو وہ بلغم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو لے کر کیا ہے اپنے بدن کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر لگا لیا کرتے تھے، مل لیا کرتے تبرک کے طور پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوک اور کیا ہے ریت جو وغیرہ ہے وہ پاک ہے. اگر کسی کے بدن پر لگ جائے، کسی کے لگ جائے تو وہ اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں یہ دوسری بات رہی کہ نظافت اور ستھرائی کے لیے، گندگی سے بچنے کے لیے تم اپنا بچاؤ تو یہ دوسری چیز ہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان الحدیبیہ، نکلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں. اور پھر اس کا پوری حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ انہوں نے ذکر کیا. اس میں یہ ہے وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے اگر ریٹھ نکلتا تھا، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجلین، لیکن وہ کسی آدمی کے ہاتھ میں گرتا تھا، منہم فدلق بہا وجہہ و جلدہ، اور وہ اس ریٹھ کو اپنے بدن کے اوپر، اپنے چمڑے کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر وہ مل لیا کرتا تھا. تو اس یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق اور محبت ہے اس کا مظاہرہ ہوا، اور ترجمۃ الباب اس طریقے سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹھ
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لے کر اپنے بدن کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر لگا لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ ام سلیم کا واقعہ بھی تمہارے سامنے گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ان کے گھر پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا، تو وہ پسینے کی بوندوں کو وہ بوتل میں بھر لیا کرتی تھی اور عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتی تھی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز جائز اور درست ہے۔ دوسری حدیث ذکر کی انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا۔ قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم قال اخبرنا یحییٰ ابن ایوب قال حدثني حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قال رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر وكرهه الحسن وابو العالي وقال التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے وہ مشہور اور کیا ہے بہت ہی زیادہ اختلاف والا جو مسئلہ ہے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اس کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے یا نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک، دوسرے اماموں کے نزدیک نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس صرف نبیذ تمر ہو تو پھر اس صورت میں کیا تم کو دوسرا پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ضروری ہے، تیمم کیا جائے گا۔ بعض ائمہ کے نزدیک وضو بھی کریں اور وضو پہلے وضو کریں، اور جب وضو ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کریں، تیمم بھی کر لے کہ اب اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس کو تیمم کرنا پڑے گا وہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نبیذ التمر سے وضو کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، درست قرار دیتے ہیں۔ ایک بات، بعض حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رجوع بھی بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رجوع کرنے کی روایت ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا نبیذ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں نبیذ کے لیے دیکھو کہ 3 صورتیں ہیں یہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھجور کو پانی میں ڈال دیا، کچھ دیر تک، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پانی میں رہا، اور پھر اس کے بعد یہ جو پانی جو ہے اس پانی سے وضو کر رہے ہو تو یہ پانی، یہ بھی نبیذ التمر تو ہے، کھجور کا پانی تو ہے، نبیذ التمر تو ہے، تمر یعنی کھجور کا جوس تو ہے یہ، لیکن اس سے سب کے نزدیک وضو کرنا جائز اور درست ہے۔ پانی میں پاک چیز گری، پانی کے تینوں اوصاف، رنگ، بو، مزہ وغیرہ کوئی بدلا نہیں، اس وجہ سے سب کے نزدیک اس کا وضو کرنا درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا، کھجور کو پانی میں ڈالا گیا اور پانی میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو ابالا گیا، گرم کیا گیا، اور اتنا ابالا گیا کہ جس کی وجہ سے اس میں جھاگ آ گیا اور نشہ آنے کی صورت پیدا ہو گئی، شراب بن گیا، دارو بن گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ایسے نبیذ سے کسی کے نزدیک وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ شراب ہے اور شراب سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 ہو گیا؟ اچھا، تیسری صورت کہ پانی میں کھجور ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد اس کو رات بھر رکھا بھی گیا، سمجھ میں، یا اس کو ابالا گیا لیکن بہت زیادہ ابالا نہیں گیا، ابھی وہ پانی کی جو اوصاف ہے، رنگ، بو، مزہ وغیرہ، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اب اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
پانی نہ ہونے کی شکل میں اس نبی سے وضو کیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے وضو کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا، اور جس مسئلے کو ذکر کیا اس میں اگر وہ نبیذ ہے کہ جس نبیذ کی وجہ سے اس میں شکر آ جاتا ہے، اس نبیذ کو پینے کی وجہ سے نشہ آ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسے نبیذ سے وضو کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ ولا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، اسی طریقے سے نشہ لانے والی چیز شراب ہو ان سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وَقَرَهُ الحسن و ابو العالیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو العالیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور عطا فرماتے ہیں کہ تیمم احب الیہ من الوضوء، اس سے وضو کرنے کی جگہ پر تیمم کرنا میرے نزدیک محبوب ہے، نبیذ ہو یا دودھ ہو۔ اگر کسی کے پاس دودھ ہے یا کسی کے پاس نبیذ ہے تو پھر دودھ سے وضو کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو اور صرف دودھ ہی ہو تو اس صورت میں دودھ کے رہتے ہوئے تم اگر تیمم کرنا چاہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فهو حرام، ہر وہ جو شراب جو نشہ لاوے وہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا، تھوڑا استعمال کرنا، دوسرا استعمال کرنا، خارجی استعمال کرنا، داخلی استعمال کرنا، یہ دونوں ہمارے نزدیک ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جی قال رحمه الله باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالي امسحوا على رجله فإنها مريضة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبين أحد بأي شيء دعي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه۔ باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، اگر خون ناپاک ہے اور وہ ناپاک خون کسی کے بدن پر لگا، چہرے پر لگا، پیشانی پر لگا، گال پر لگا، ہاتھ پر لگا، بدن پر لگا، اور کوئی بیٹی اپنے باپ کے بدن سے اس ناپاک خون کو صاف کر رہی ہے، پاک کر رہی ہے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر زخم لگا، دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا، وہ جو خود پہنے ہوئے تھے وہ بھی گال میں گھس گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکلنے لگا، اور حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے ایک جگہ پر کونے پر لے گئے، اور وہاں لے جا کر حضور اقدس صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترش میں بھر کر، ڈھال میں بھر کر، پانی بھر کر لایا کرتے تھے، اور وہ پانی ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کو صاف کرتی رہتی تھی، لیکن خون بہتا ہی رہتا تھا، پھر کیا ہے کوئی چیز اسیر وغیرہ چٹائی وغیرہ جلائی گئی، اور پھر اس کا راکھ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لگائی گئی، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ خون بہنا رک گیا، یہ تم نے سنا ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غسل المرأة اباها الدم عن وجهه، تو یہ جائز و درست ہے۔ وقال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فإنها مریضہ، کہ وہ پاؤں کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوگا تو اس کو صاف کر دو، وہ بیمار ہے، خود نہیں کر سکتا تو دوسرا اگر کوئی آدمی اگر اس کو پاک کر لے، صاف کر لے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم سمع سہل بن ابی سعد عن السعدی وسأله الناس وما بینی وبینہ احد بأی شیء دعی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے جب سوال پوچھا ما بینی وبینہ احد، یعنی میں نے جس وقت سوال پوچھا تو اس وقت وہاں پر کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، ہم دونوں ہی تھے، اور انہوں نے سوال پوچھا کون سی
چیز کون سی چیز کی دوائی کی گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ہوا؟ جو شروع میں بولا تھا وہ پھر آ گیا نا. تو اس میں یہ پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زخم جو غزوہ احد میں لگا تھا وہ بند کرنے کے لیے کون سی دوائی استعمال کی گئی؟ جرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا، تو انہوں نے کہا ما بقی احد اعلم به منی شیئا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی جو حالات گزری تھی اس حالت کو جاننے والا میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا. اور اس وقت پھر انہوں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو تکلیف پہنچی تو کان علی یجیء بترسہ فیہ ماؤن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لے کر آیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے اس کو خون کو دھوتی تھی اور صاف کرتی تھی. بس ایک اسیر کو چٹائی کو جلایا گیا اور اس کے راکھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر ڈالا گیا اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو خون بہنا تھا وہ اس خون کا بہاؤ بند ہو گیا، خون بہنا بند ہو گیا. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے چہرے کے اوپر بدن کے اوپر اگر زخم لگا ہو اور اس کا زخم کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جائے، درست کیا جائے، پاک کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. قال رحمه الله باب السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ماجد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كانه يتهوع. وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے مسواک کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں. مسواک ایک لکڑی ہوتی ہے جو منہ یا دانتوں کو یا مسوڑوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو مسواک سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ مسواک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہے. آج کل مسواک کی جگہ پر کیا ہے برش اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ منجن یا کریم مل گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے منجن کے ذریعے سے یا برش کے ذریعے سے دانت کی صفائی تو ہوگی لیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی. سنت کی ادائیگی کے لیے اس ایک مسواک ہونا چاہیے جو لکڑی ہونی چاہیے اور وہ کیا ہے درخت کی ٹہنی ہو یا درخت کی جڑ ہو وہ ہونی چاہیے. مسواک کی مستقلاً کیا ہے تفصیلات کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. ایک بالش کے برابر ہونی چاہیے، پھر موٹائی میں اس چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ اس کے حدیث میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے ہیں. مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن ان میں سب سے کم فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی یہ کتنا بڑا چھوٹا سا فائدہ جو سب سے کم فائدہ ہے وہ اتنا بڑا ہے تو دوسرے فائدے کتنے ہوں گے. اور افیون کھانے میں، افیون نشہ کی چیز ہے، افیون کھانے میں بہت ساری برائیاں ہیں اور ان میں سے کم درجے کی برائی یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، تکلیف میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کا بھائی آتا ہے
اور وہ مسواک کرتا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسواک کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ کہا کہ ہاں، اور پھر اپنے بھائی سے وہ مسواک لے کر حضرت عائشہ اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسواک بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ یہاں پر مسواک آج کل ہم لوگوں کے یہاں اور یہاں پر چونکہ کیا برش کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، مسواک کا استعمال نہیں ہوتا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسواک بھی رکھنا چاہیے اور برش وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ برش کے ذریعے سے صفائی ہوگی اور مسواک کے ذریعے سے سنت ادا ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے دانت نہ ہو تو بھی وہ سنت کو ادا کر سکتا ہے کہ وہ مسوڑوں پر کیا ہے مسواک کو 2-3 مرتبہ گھما لے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کو ہم نے دیکھا کہ دانت اخیر زمان نہیں تھے، وہ کیا ہے مصنوعی دانت لگے ہوئے ہوا کرتے تھے، لیکن جب وضو کرتے تھے تو وہ مسواک کو لے کر 2-3 مرتبہ اس طریقے سے ادائیگی سنت کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سنت کو بھی جو آج کل ہم لوگوں میں متروک ہو گئی ہے، اس سنتوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسواک کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی کی مسواک دوسرا آدمی بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کی مسواک حضرت عائشہ نے کی اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے۔ بہرحال سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ امام وضو کرتا ہے آدمی تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتا ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق شروع میں نے ایک بحث تمہارے سامنے ذکر کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابواب ہے ترتیب کے ساتھ ہے یا بغیر ترتیب کے ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک قول تو یہ ذکر کیا کہ کوئی ترتیب ورتیب نہیں ہے، لیکن دوسرا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی ترتیب کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے ضرور یہ کیا ہے ترتیب کے ساتھ ہے، اور جو ہمیں بے ترتیب نظر آتا ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی رمز ہے، کوئی نہ کوئی بھید ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہے۔ اس اصول کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ بس تمہارے سامنے گزری تھی۔ تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسواک تو وضو سے پہلے ہوتا ہے، تو اس کو وضو کے پہلے میں کلی کرنے کا جہاں ذکر آیا تھا وہاں پر اس کو ذکر کرتے، اشکال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ یہ بخاری ہے اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا دور سے اتنا باریک سوچتے ہیں کہ وہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے وضو کرنے کے بعد باب السواک کو ذکر کیا، مسواک کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کیے، اس وجہ سے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسواک صرف وضو کی سنت نہیں ہے، بلکہ مسواک ایک مستقلاً سنت ہے کہ وضو کے بغیر بھی مسواک کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کیا مسواک فرمایا کرتے تھے، اس لیے مسواک مستقلاً سنت ہے۔ ہاں یہ بات دوسری رہی کہ وضو کے وقت تم کرو یا وضو سے پہلے کر لو تو یہ بھی درست ہے۔ اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ شوافے کے یہاں نماز پڑھتے ہوئے وہ کیا مسواک کو کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال مسواک یہ مستقلاً سنت ہے، اس سنت کو بتانے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اخیر میں وضو کے بیان کے ختم ہونے کے ساتھ مستقلاً طور پر ذکر کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسواک ایک مستقلاً سنت ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال مسواک کڑوے درخت کا ہونا چاہیے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، نیم کا ہو، سمجھ میں، یا اس کے علاوہ پیلو کے درخت کا ہو جیسے امبتن ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس مسواک کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے ایک بالش کے برابر ہونا چاہیے، اور جب 4 انگلی کے برابر رہ جائے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ پھر وہ پکڑنے میں مشکل ہوگی۔ اور پکڑنے کے لیے اس طریقے سے 3 انگلی اور یہ مسواک اور یہ نیچے اس طریقے سے پکڑ کر کیا ہے مسواک کرنا چاہیے۔ اور مسواک سے دانت کے اوپر بھی ہونا چاہیے، مسوڑوں کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اور یہ زبان جو ہے اس زبان پر بھی ہونا چاہیے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کے اوپر مسواک کرنا ثابت ہے، وضو سے پہلے بھی، وضو کے علاوہ بھی۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں تمہیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو فوراً مسواک کرتے تھے، کہ بہت دیر تک بات کرنے کی وجہ سے، منہ بند رکھنے کی وجہ سے بدبو آ گئی تھی، وہ بات کرنے کے وقت سامنے والوں کو اذیت نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، برا محسوس نہ ہو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال رات کے وقت بھی کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب بہت دیر تک منہ بند رہے گا تو منہ بند رہنے کی وجہ سے ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اب تم اٹھو گے، پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو اس منہ میں سے بدبو نکلے گی، اس وجہ سے یہ بھی ہونا چاہیے۔ السوا کو قال ابن عباس، میں نے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ ابو النعمان کہتے ہیں کہ ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی کی روایت میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا، تو ہم سب ساتھ ہو گئے، یعنی گھر سے تو نکلے تھے الگ الگ، کوئی سارا جماعت بنا کر نہیں نکلے تھے، لیکن وہ بھی جا رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، راستے میں مل گئے، ہم سب ساتھ ہو گئے اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانت پر مسواک کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک وہ زبان کے اوپر رکھا ہوا ہے اور زبان کو صاف کر رہے ہیں، اور زبان پر صاف کرنے کی وجہ سے او آ کی آواز آ رہی تھی، وہ آواز آ رہی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میرے یہ جو ساتھی تھے وہ کس وجہ سے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب ہم وہاں گئے تو جا کر انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کسی جگہ کا کیا ہے کلیکٹر بنا دیجئے، ہمیں کسی جگہ کا کیا ہے حاکم بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ چیز پسند نہیں آئی کہ آدمی بڑا عہدہ خود مانگے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا، کسی مقصد سے لوگ آئے تھے، اس وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ آیا تھا، تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی اسی کے لینے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہے کسی جگہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں، وہ اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس میں نے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور وہ فرما رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ وہ کیا ہے الٹی کر رہے ہو، کہہ کر رہے ہو، اور کہہ کر کا آواز آتی ہے، اس طریقے سے آواز آ رہی تھی۔ جی قال رحمه الله باب دوسری حدیث یہ تحوّع اتقاء کے معنی میں، ان منصور ان نبی وائل ان حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے، یشو شفاہ بالسواک، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو صاف کرتے تھے مسواک کے ذریعے سے، تاکہ بہت دیر تک منہ بند رہنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو جائے وہ بدبو کیا ہے نکل جائے، اس وجہ سے۔ جی قال رحمه الله باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية النافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت سواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما. قال ابو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامة النافع عن ابن عمر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا، مسواک ہے تو منہ کو صاف کرنے کی چیز، لیکن ہے بڑی عزت والی، بڑی عظمت والی، اس وجہ سے مسواک کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت ہی عظمت والی چیز اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اچھی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے
تو اس صورت میں اس کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، اور جو زیادہ عمر والا ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ چھوٹی عمر والا اور بڑی عمر والے دونوں بیٹھے ہو تو عزت کے احترام والی جو چیز ہے وہ بڑی عمر والے کو دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھنے کی حیت یہ تھی کہ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور ایک ادنا درجے کا آدمی یا صحابی یا عربی وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور اس مسواک کو دینے کا ارادہ فرمایا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ادھر حضرت ابوبکر عمر تھے لیکن دانی طرف والے کو فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے اس عربی کو دیا۔ اسی طریقے سے یہ خواب کا تذکرہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے دوسرے چھوٹے صغیر کو دینے کا ارادہ کیا تو بتایا گیا کہ کبیر کبیر یعنی بڑی عمر والے کو عطا فرماؤ۔ تو یہ مسواک ایک اعزاز کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کو ہدیہ دینے میں بھی کیا ہے احتیاط کرنا چاہیے، اور اس صورت میں اس میں بھی جو ہدیے کے دوسرے جو شرطیں ہیں یا دوسری جو حالات ہیں اس حالات کی رعایت کرنی چاہیے۔ کال اورانی یعنی خواب میں مجھے دکھلایا گیا، کو بے سیوا کے میں مسواک کر رہا ہوں، بس آئے میرے پاس دو آدمی، جن میں سے ایک بڑا تھا دوسرے سے، بس میں نے مسواک دینے کا ارادہ کیا چھوٹی عمر والے کو ان میں سے، تو مجھے کہا گیا کہ کبیر بڑے کو دو، فدفعتہ الی الاکبر منہما، بس میں نے مسواک ان میں بڑی عمر والے کو دیا۔ قال ابو عبداللہ، نعیم نے ابن مبارک نے اسامہ نافع ابن عمر سے اس حدیث کو مختصر ذکر کیا ہے، باقی یہ حدیث ذرا سی تفصیل ہے۔ بہرحال یہاں پر اتنا جو مقصد تھا وہ ثابت ہو گیا کہ مسواک بڑے کو دینا چاہیے۔ جی قال رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء به. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان المنصور عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال ونبيك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. أحسن الله عليك. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی بہترین عمل کے متعلق یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا چاہیے، اور ان عمل میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے ساتھ سونا چاہیے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے، اور اگر وضو ہے تو نئے سر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی وضو کے اوپر سویا۔ مثلا جب جس وقت وہ سونے کا ارادہ کرے اور سوئے اس وقت وضو ہونا چاہیے، پھر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی باوضو سوتا ہے تو کتنی فضیلت ملتی ہے۔ باوضو سونے کی بہت ساری فضیلت ہیں، لیکن ہم لوگ بہت ہی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ذرا ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظاہر کے شیخ الحدیث، ان کے زبان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ کسی وجہ سے اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ ہم متن چونکہ سوتے وقت وضو نہیں ہوتا، بغیر وضو کے سونے کا اہتمام کر لیتے ہیں ہم لوگ، سمجھ میں آئے، یا پھر کہ اس وقت وضو کرنے جائیں تو پھر نیند اڑ جاتی ہے، پھر نیند نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ بہرحال وضو کے ساتھ سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کو اس باب میں بیان کی گئی۔ باب فضل من بات علی الوضو، جس نے وضو کے اوپر رات گزاری اس کا حکم ہے۔
حضور اقدس برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اتیت مزق، جب تم اپنے بستر کے پاس، اپنے لیٹنے کی جگہ پہ اپنے بستر کے پاس آؤ، فتوضا وضوءک للصلاۃ، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کرو، پھر لیٹ جاؤ شق کے ایمن پر دانی کروٹ کے اوپر، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً و رہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ پر یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر اسی رات میں تمہارا انتقال ہوگا، فَأَنْتَ الْفِطْرَةِ، تو تم فطرت سلیمہ پر تمہارا انتقال ہوگا، فطرت صحیحہ پر تمہارا انتقال ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ سب سے اخیری ہمارا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ سونا اور سونے سے پہلے اس دعا کو کرنا اور اللہ کا نام لے کر سو جانا، تاکہ اس دن کا نامہ اعمال جو ہے اس نیکی کے اوپر ختم ہو۔ پہلے بتایا تھا کہ جب آدمی اٹھے تو اٹھنے کے ساتھ ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور اور سورہ بقرہ کی وہ آیتیں پڑھے، سمجھ میں آیا تھا۔ جب اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی پہلی نیکیاں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے رات کو جب سو رہا ہے تو سونے کے جو نامہ اعمال اس کا بند ہو رہا ہے، تو اس نامہ اعمال بند ہونے سے پہلے ہی یہ دعا کے اوپر اور اس عمل خیر کے اوپر اس کا اختتام ہو، تاکہ کیا ہے شروع میں بھی دعا آخر میں بھی دعا، شروع میں بھی عمل نیک اور آخر میں بھی نیک عمل، اس نیک عمل کے درمیان میں جو کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہو گئی ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کروا دے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ سونے کے وقت آخر میں تمہارا یہ عمل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر درمیان میں تم بات کر لو، سمجھ میں، تو بات کرنے کے بعد بھی پھر یہ عمل ہونا چاہیے، اپنے کلام کے اوپر اپنی بات کے اوپر تمہارا نامہ عمل بند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہا کہ وَجْعَلْهُنَّ آخِرُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ۔ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور یاد کرنے کے بعد پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو آپ نے یہ دعا فرمائی ہے وہ دعا میں نے یاد کر لی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تمہارے اس نبی جس کو کہ تم نے بھیجا، یہ اس کی جگہ پر وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں نے کہا، اس وجہ سے کہ نبی کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو میں نے اپنے ارادے سے اس دعا میں الفاظ کو بدل دیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہی کہو، بے نبی کا لفظ کہو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو ہے اس دعاؤں میں وہی الفاظ کہنے چاہیے کہ اس الفاظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بدل دے تو یہ بدلنا درست ہے کہ نہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں، جو الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ الفاظ میں برکت زیادہ ہے، اس وجہ سے انہی الفاظ سے بھی جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے علاوہ دوسرے الفاظ اگر تم کہو گے تو گناہ نہیں ہے، دعا تو صحیح ہو جائے گی، لیکن جو خصوصی برکت جو الفاظ کی ہوتی ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب ان الفاظ کو تم استعمال کرو گے۔ اس وجہ سے لوٹایا میں نے سنایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس جب کہ میں پہنچا دعا میں آمنت بکتابک الذی انزلت اور قلت رسولک الذی ارسلت، تو کہا کہ نہ، رسول کا لفظ نہ کہو، ولا لا ونبیک الذی ارسلت، جو میں نے پڑھا ہے اسی کو پڑھو۔ چنانچہ میں نے پھر اسی طریقے سے پڑھا۔ بہرحال اس طریقے سے کتاب الطہارت اور کتاب الوضو کا مسئلہ تمہارے سامنے گزر چکا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابن حمام حافظ فتح القدیر کیا کہتے ہیں فیض الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتائی تھی
کہ امام بخاری ہر کتاب میں اخیر کا لفظ لاتے ہیں. یہاں پر بھی اخیر کا لفظ اذا اتیت مرضک کا یہاں ذکر کیا. آخر ما تکلم بھی سمجھ میں. ہمارے حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو یاد دلا دیتے ہیں. اور النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، سمجھ میں آنے. اور سونا یہ گویا مرنے کے معنی نے، اس وجہ سے یہاں سونے کا عمل بتا کر موت کو ذکر کر دیا. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا. اور اب غسل کے مسائل تمہارے سامنے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ بدھ کو. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کل پرسوں یہ واٹس ایپ پر کسی کا سوال آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا یہ ویسٹ انڈیز میں امریکہ کے پاس کوئی علاقہ ہے، پیٹرول وغیرہ بھی بہت نکلتا ہے سمجھ میں. وہاں سے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم سبق کو سنتے ہیں. الحمدللہ وینزویلا ہوا، کینیڈا ہوا، پھر اس کے علاوہ کیا امریکہ ہوا، لاس اینجلس ہوا، اور اس کے علاوہ کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے فون آتے رہے سمجھ میں. اور بتایا بھی جاتا ہے اس میں بھی، پتہ نہیں آج چلا ہے کہ نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا سمجھ میں آئے نہیں. گھر جائیں گے اتنے میں فون آئے گا کہ سنائی دیا نہیں سنائی دیا. اس وجہ سے یہ لوگ سنتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جو سنائی دیتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے. اور بالکل صحیح ہے، 6 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے ان کے یہاں. اس وجہ سے وہاں تو ابھی امریکہ میں تو فجر کا وقت ہوگا. انڈیا میں مغرب کا وقت، عصر کے بعد کا وقت ہو جاتا ہے، 4:30 بجے جاتا ہے سمجھ میں آئے نہیں. وقت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ تقریباً 5,000 آدمی سنتے ہیں. ان میں اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں بیٹھ کر کیا ہے پوری دنیا میں یہ آواز پہنچا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارا تو اس میں کوئی خاص ہے نہیں، بس شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت کے لیے قبول کیا اور لے رہے ہیں. اللہ آپ قبول بھی فرمائے. ان کا جب یہ آیا تو میں نے پوچھا بھائی تمہیں کیسے معلوم وینزویلا، ہم کیا جانے کہاں ہے کیا ہے کس طریقے سے ہے. لیکن لوگوں کو وہ مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، لنک مل ہی جاتی ہے. تو اس نے لنک لے کر 2 سوال میرے سامنے کیے. انہی کے الفاظ میں پہلے تم کو اس کا سوال سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امید ہے آپ خیریت سے ہوگے. حضرت درس بخاری میں سن رہا تھا، اس پر کتاب الوضو کے تحت پر 2 اشکال ہیں مجھے. ایک یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیلا رنگ پہنتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیلا رنگ پہنتے ہوئے کپڑے میں. تو پیلا رنگ تو پہننے میں کی تو ممانعت ہے، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ دوسرا اشکال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سوتے تھے. یہی ابھی تک یہی علم تھا مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سوتے تھے. لیکن پھر اس میں وہ اشکال تو پہلے بھی مجھے ہوا تھا، اب یہ سنا تو پھر کہ جب جبرائیل علیہ السلام گھر پہ داخل نہیں ہوئے اس لیے کہ چارپائی کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، اس لیے داخل نہیں ہوا. تو چارپائی کے نیچے تو یعنی حضور تو زمین پر سوتے تھے، تو پھر چارپائی کے نیچے کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں بھی اشکال تھا مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
یہاں پر دونوں کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے میں بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس جذبے کو، تمہارے اس جوش کو، تمہاری اس محبت کو، جو حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے ساتھ ہے، کہ اپنے طور پر سمجھ میں کہ مشقت کو اٹھا کر تم جہاں کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ درس حدیث ہو رہا ہے اور اس کو تم غور سے سنتے ہو، یہ بہت بڑی تمہاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور میرے لیے بھی یہ کہ اتنی محبت سے لوگ سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے زبان سے بھی صحیح مضامین کو اور صحیح باتوں کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ اور بھی جو لوگ سن رہے ہوں، اور جیسا کہ ان کو اشکال ہوا، ہو سکتا ہے کہ ان کو اشکالات ہو تو وہ بھی پوچھیں گے، تو انشاءاللہ جتنا مجھ سے بن پڑے گا، جیسا مجھ سے بن پڑے گا، میں اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ انہوں نے دو اشکالات بھی ہمارے سامنے ذکر کیے۔ پہلا تو یہ بتایا کہ جو حدیث گزری تھی بخاری میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کو میں دیکھتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں تو تم چار چیز میں الگ پڑھتے ہو، دوسرے صحابہ نہیں کرتے، لیکن تم چار چیزیں یہ الگ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دوسرے صحابہ جو ہیں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں اور تم نے کیا ہے 7ویں تاریخ کو احرام باندھا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگ جوتے جو پہنتے ہیں وہ بال والے چپل بنا کر پہن لیتے ہیں، اور آپ جو چپل پہنتے ہو اس میں بال صاف کر کے پہنتے ہو۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم جو کپڑا پہنتے ہو تو اس میں زعفرانی رنگ کا جو کلر ہوتا ہے، اس کلر سے آپ رنگ کر زعفرانی کا کرتا بنا کر پہنتے ہو، یہ انہوں نے بتایا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس پر ایک تو انہوں نے اشکال کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ کے متعلق سمجھو کہ ہدایہ وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ تمام قسم کے کلر جو ہے وہ جائز اور درست ہے، صرف سرخ کلر، لال، ریڈ، خالص ریڈ، یہ خالص ریڈ منع ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور خالص لال کپڑا، سرخ کپڑا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے لال بھی جائز ہے، مردوں کے لیے یہ منع ہے۔ رہ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استعمال کر رہے تھے، وہ زعفرانی کلر کا ہے، یعنی جس طریقے سے زعفران کو پانی میں بھگویا جاتا ہے اور بھگو کے جانے کے بعد ایک پیلا سا کلر آ جاتا ہے جس کو زعفرانی کہتے ہیں، سمجھ میں گیروا، گجراتی میں، اردو میں گیروا کلر کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ کوئی کپڑا ہوگا وہ ایسا ہوگا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ جس کو اپنا معشوق جس ادا میں نظر آ جائے اور وہ ادا اس کو پسند آ جائے تو وہ آدمی ہمیشہ اسی ادا کو، اپنے معشوق کے ادا ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ سمجھ میں؟ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، پیراہن کا یہ جو اگلا حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، ان کو وہ کھلا ہوا حصہ پسند آ گیا، تو انہوں نے زندگی بھر اپنا پیراہن کا یہ حصہ کھلا رکھا۔ کسی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، زلفے پسند آ گئے، انہوں نے زلفے رکھنا شروع کر دیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زعفرانی کلر کا جو کپڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کثرت استعمال کرنے کی وجہ سے، تیل لگانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا، وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا ہوگا، وہ ان کو پسند آ گیا، اس وجہ سے وہ انہی قسم کے کپڑے کو پسند کیا کرتے تھے اور انہی قسم کے کپڑے کو پہنتے تھے۔ تو زعفرانی کلر جو ہے منع نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے اس کلر کو استعمال کرو، درست ہے۔
سفید کلر سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے سفید کپڑا اور سفید کپڑے کو استعمال کرنا اور کفن وغیرہ میں بھی استعمال کرنے کو سفید کپڑے کو بتایا گیا ہے، یہ افضل ہے۔ باقی دوسرا کلر اگر استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا تھا۔ اشکال کا حل سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا اشکال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہماری طرح نہیں تھا کہ جو ایک چیز ہم کو چاہیے وہ ہو تو ہی کام چلے، اگر وہ نہ ہو تو کام نہ چلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی تواضع تھی، اور اعلیٰ درجے کی تواضع ہونے کی وجہ سے جس وقت جو حالت پیش آ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اوپر راضی رہتے تھے، اسی حالت کے اوپر خوش ہوتے تھے، اور اس حالت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ شکایت بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا ہی نہیں تھا، چارہ کار ہی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، سمجھ میں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تم تلاش کرو تو تمہیں پوری تفصیل اس قسم کی مل جائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو نماز کے لیے مسجد ہی ہونا، سمجھ میں، مصلی ہی ہونا، اور مصلی کے المقول والا ہی ہونا، جیسا آج کل ہمیں نماز نہیں پڑھی جاتی، سمجھ میں، ایسا نہیں تھا۔ مرابض الغنم میں یا جانوروں کے باندھنے کے باڑے میں موقع آ گیا نماز کا، وہاں پر بھی نماز پڑھ لی، سمجھ میں آ گیا۔ ادنا قسم کا کپڑا مل گیا، ادنا قسم کا کپڑا پہن لیا، اور بیش قیمت کے کپڑے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، جیسے جمعہ وغیرہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیش بہا قیمت میں کپڑے پہنا کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے کھانے کے سلسلے میں بھی جو مل گیا کھا لیا، جو نہیں پسند آیا اس کو چھوڑ دیا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عامةً عادت تھی، اور یہی سنت ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی سنت کے تحت میں رکھنا چاہیے۔ جو نعمت مل جائے اس کے اوپر شکر ادا کرو، اور جو نعمت نہ ملے اس کے اوپر صبر کر لو، اور صبر کر کے زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامةً لیٹنا زمین پر ہی ہوا کرتا تھا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے گزری تھی، جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نصیحت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے 1 مہینے کے لیے کیا ہے بات چیت کرنے سے ان کا قسم کھا لی، اور وہ چھجے کے اوپر جا کر رک گئے، ٹھہر گئے۔ یاد آ گیا پوری حدیث؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو جا کر دیکھا کہ ریت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کی بدن پر نشانات بھی پڑ گئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے۔ یاد آ گیا پورا قصہ؟ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر لیٹنا، چٹائی پر لیٹنا، کھلے بدن پر لیٹنا، بدن پر نشان پڑ جائے یہ حالت دیکھنا، یہ بھی اس کے ذریعے سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی اگر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا کے اوپر لیٹنا، سمجھ میں، چادر بستر کے اوپر لیٹنا، چارپائی کے اوپر لیٹنا، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سمجھ میں آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی بیٹھا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں لوہے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بھی بیٹھے ہیں اور زمین پر بھی بیٹھنا ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی لیٹا کرتے تھے، لیکن اگر کہیں بستر مل گیا، چارپائی مل گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چارپائی پر لیٹنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تخت پر میں سوئی ہوئی تھی، تخت ہوئی چارپائی، تخت پر سوئی ہوئی تھی، سمجھ میں آنے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی چارپائی کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سجدے میں جب جانے کی ضرورت پیش آتی تھی
تو وہ میرے پاؤں ہوتے تھے تو انگلی لگاتے تھے، میں پاؤں کھینچ لیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمین پر لیٹے ہوئے نہیں ہیں، تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بخاری کی روایت میں بھی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین پر بھی لیٹتے تھے، کبھی چارپائی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا ثابت ہے۔ ہاں، یہ چارپائی اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی، ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ تخت وغیرہ ہے وہ نہیں ہوں گے۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چارپائی مل گئی تو چارپائی پر بھی لیٹے، اور چارپائی نہ ملی تو زمین پر بھی لیٹا کرتے تھے، ہمیشہ زمین پر لیٹتے تھے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ آج ہم لوگ چونکہ ہم لوگوں کی اپنی عادت کے اعتبار سے چارپائی پر لیٹنا ہم کو اتنا بھا گیا ہے یا اتنا ہماری طبیعت میں آ گیا ہے کہ کبھی زمین پر لیٹنا پڑتا ہے تو نیند نہیں آتی، اسی وجہ سے تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے کہ مسجد میں لیٹنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، وہ زمین پر بھی لیٹتے تھے، چارپائی پر بھی لیٹتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس واقعے میں جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی تھی، اس چارپائی پر لیٹتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں دروازے اور وغیرہ کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کتے وغیرہ گھس جاتے تھے، اور اس وقت میں کتے کا بچہ بھی گھس گیا ہوگا، جس کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اس گھر میں تشریف نہ لائے۔ امید ہے کہ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اسی طریقے سے خوب سمجھ کر پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔